بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 286 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 185 سے لے کر 191 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تحقیقی تفصیلی فوائد و اغراض کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالوا انما انت من المسحرین. جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کی اور اللہ سے ڈرنے کا کہا اور اس کی توحید پر ایمان لانے کا کہا اور برے اعمال سے بچنے کا کہا، تو انہوں نے جواباً حضرت شعیب سے کہا، تو ان لوگوں میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے. وما انت الا بشر مثلنا، اور تو ہم جیسا انسان ہی ہے. وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو تجھ کو جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں. بتا رہے ہیں کہ ان یہ مخففہ من المثقلہ ہے اور اس کا اسم محذوف ہے، اصل عبارت انہو ہے. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَافًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اگر تو اپنے دعوی رسالت میں سچا ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے. کسافن کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ سین کے سکون کے ساتھ بھی ہے اور سین کے فتح کے ساتھ بھی ہے اور اس کا معنی ٹکڑا ہے. قال ربی اعلم بما تعملون. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے، سو وہ تم کو اس کا بدلہ دے گا. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. پس ان لوگوں نے حضرت شعیب کو جھٹلا دیا، سو ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، اور وہ ایک بدلی تھی یعنی بادلوں کا ٹکڑا تھا. ان کے شدید گرمی میں مبتلا ہونے کے بعد ان پر سایہ فغن ہو گیا تھا. بعد ازاں اس بدلی نے ان پر آگ برسائی جس کی وجہ سے وہ جل کر خاکستر ہو گئے. انہو کان عذاب یوم عظیم، بلا شبہ وہ بڑے باری دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. بلا شبہ اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا رب ہی غلبہ والا اور مہربانی والا ہے. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. جب اصحاب ایکا نے اپنے انکار کے اوپر اصرار کر لیا، پھر رب تعالیٰ نے ان پر عذاب کا نزول فرما دیا. حضرت شعیب نے جب انہیں سمجھایا بجھایا تو وہ بولے، کیا تم صرف ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کیا گیا ہے؟ یعنی جن لوگوں پر جادو کیا گیا تھا تم بھی انہی میں سے ہو. پھر کہا کہ تم تو صرف ہماری طرح بشر ہو اور ہم تم کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں.
ان کا گمان یہ تھا کہ رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرشتہ ہو، اور جب کہ تم فرشتہ نہیں ہو تو تمہارا رسالت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت شعیب سے کہا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوی رسالت میں سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ انہوں نے یہ بات حضرت شعیب کی تکذیب کرتے ہوئے اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہی تھی۔ حضرت شعیب نے جواباً ارشاد فرمایا قال ربی اعلم بما تعملون فیجازیکم بہ، میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کا بدلہ تمہیں دے گا، یعنی تم جو کفر کرتے ہو اور انواع و اقسام کے گناہ کرتے ہو ان کو میرا رب خوب جانتا ہے، اور اس کفر کی وجہ سے تم عذاب کے مستحق ہو، اور وہ عذاب اپنے مقررہ وقت پر ضرور آئے گا۔ روایت ہے کہ جب اصحاب ایکا نے اپنے انکار پر اصرار کر لیا اور تکبر کی حد سے گزر گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر 7 مسلسل سخت گرمی کے دن بھیج دیے، حتیٰ کہ ان کے کنوؤں کا پانی بھی ابلنے لگا اور ان کے لیے سخت گرمی کے باعث سانس لینا دشوار ہو گیا، اور ان سب نے جنگلوں کا رخ کیا اور درختوں کے نیچے لیٹ گئے۔ اتنے میں ہوا یہ کہ ایک سیاہ رنگ کا بادلوں کا ٹکڑا ظاہر ہوا اور اس کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ وہ سب ایک دوسرے کو آوازیں دے کر اس ابر کے نیچے جمع ہو گئے، اور جب تمام لوگ اس بادل کے نیچے اکٹھے ہو گئے تو اچانک اس ابر سے آگ برسنے لگی اور اس نے ان سب کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، سو انہوں نے شعیب کی تکذیب کر دی تو ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک وہ بہت بھاری دن کا عذاب تھا۔ یعنی انہوں نے اپنے شبہات کے ظاہر ہونے اور حضرت شعیب کے دلائل واضح ہونے کے باوجود اپنی تکذیب پر اصرار کیا تو ان کو یوم الظلہ کے عذاب نے گرفت میں لے لیا۔ الظلہ سایہ کرنے والے بادل کو کہتے ہیں اور سائبان کو بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان کے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیا جائے، گویا وہ آسمان کی جانب سے کسی عذاب کے نازل ہونے کا مطالبہ کر رہے تھے، تو ان پر آسمان کی طرف سے ہی عذاب نازل کر دیا گیا۔ حضرت شعیب کو 2 امتوں کی طرف بھیجا گیا تھا، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا۔ اصحاب مدین کو چنگاڑ کے عذاب سے ہلاک کیا گیا تھا اور اصحاب ایکا کو یوم الظلہ کے عذاب سے ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یعنی حضرت شعیب کا جو قصہ ذکر کیا گیا ہے اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہے، اور اکثر اصحاب ایکا ایمان لانے والے نہیں تھے، بلکہ کل اصحاب ایکا ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، کیونکہ ان میں سے کسی شخص کا بھی ایمان لانا منقول نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اصحاب مدین میں سے ایک جماعت ایمان لے آئی تھی۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ دونوں امتوں میں سے 900 نفر حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ کا رب غالب ہے یعنی ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے غلبہ کے آثار سے یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد فرماتا ہے۔ سورۃ الشعراء میں انبیاء علیہم السلام کے قصص میں سے 7 قصص بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت شعیب کا قصہ ان میں سے آخری قصہ تھا۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش تکذیب کرتے تھے، ان کو بتایا کہ جس قوم نے بھی اپنے نبی کی تکذیب کی اس پر آسمانی عذاب نازل ہوا۔ قریش کو بھی اس عذاب سے ڈرنا چاہیے، آپ کی تکذیب کو ترک کر دینا چاہیے، اور ان واقعات کو ہمارے نبی کریم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی کے لیے ذکر کیا گیا کہ اگر قریش آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو آپ غم اور افسوس نہ کریں، ہر زمانہ میں ہر نبی کے ساتھ اسی طرح ہوتا آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں ان 7 نبیوں کے قصص بیان کیے، 7 سے کم یا 7 سے زیادہ نبیوں کے واقعات کیوں نہیں بیان فرمائے، اور ان 7 مخصوص نبیوں کی وجہ تخصیص کیا ہے اور کیا وجہ ترجیح ہے، اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ان انبیاء میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا، پھر حضرت ابراہیم کا، پھر حضرت نوح کا، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح، پھر حضرت لوط، اور پھر آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا گیا، اور ظاہر ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی ترتیب اسی طرح نہیں ہے۔ پہلے حضرت نوح ہیں، پھر حضرت ہود ہیں، پھر صالح ہیں، پھر ابراہیم ہیں، پھر حضرت لوط ہیں، پھر شعیب ہیں، اور پھر موسیٰ ہیں۔ ان کے واقعات کو اس ترتیب کے ساتھ بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ سورۃ الشعراء میں گزرے ہوئے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے ذکر سے مستقبل کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ کفر اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر عذاب ہوتا ہے، اس لیے دل کو کفر اور گناہوں کے ارادوں اور گناہوں کی لذت اور محبت سے خالی کرنا ضروری ہے، اور دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق اور ان پر ایمان کا حصول ضروری ہے، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ لازمی ہے، اور انسان پر واجب ہے کہ وہ ان چیزوں اور ان تعلقات سے کنارہ کش رہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کی اطاعت کی راہ میں مزاحم ہوتی ہیں۔ اس پر اخلاص اور نجات موقوف ہے، اور یہ چیز اس وقت حاصل ہوگی جب وہ تمام احکام شریعت پر عمل کرے گا اور ہر قسم کے گناہوں سے بچے گا، اور وعظ و نصیحت اور خیر خواہی کی باتوں کو قبول کرے گا، اور کسی صاحب دل اور صاحب نظر کی مجلس میں بیٹھے گا، اور اس کے سلوک اور ارشادات، ان کے اخلاق اور ان کے زہد و تقوی پر عمل کرے گا، اور ہمیشہ شب بیداری اور تہجد گزاری کرے گا، اور ان تمام مامورات شرعیہ پر دائماً عمل کرے گا، اور تمام ممنوعات شرعیہ سے لازماً مجتنب رہے گا، اور اپنے آپ کو تسلیم و رضا کے قالب میں اس طرح ڈال لے گا کہ اس پر جب بھی مصیبت، بلا اور مرض کا نزول ہو تو وہ اس سے گھبرائے گا نہیں، اور جب بھی اس پر تنگی رزق اور حوادث روزگار کا ورود ہو تو وہ اس سے تنگ نہ ہو، اور دنیا کے مناصب اور دنیا کی لذتوں اور رنگینیوں کے چھن جانے سے اس کو احساس محرومی نہ ہو بلکہ فرحت و خوشی ہو۔ تو اس وقت اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحمت کے یہ آثار ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کے حکم کی تعظیم ہو، اس کے تمام اعضاء ساری زندگی اس کے حکم پر عمل پیرا رہیں، اور اگر اس کا حال اس کے برعکس ہو تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس پر ناراض ہے، اس پر غضبناک ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اللہ تعالیٰ قاہر اور غالب ہے، اور اپنا انتقام لینے پر ہر طرح سے قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور اپنے قہر و غضب اور انتقام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ فاسکت کے حوالہ سے ذکر کر رہے ہیں کہ بعض نے ان کنت من الصادقین کا جواب مقدم قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے جواب شرط محذوف مانا ہے جس پر جملہ فاسکت دلالت کر رہا ہے۔